قنائی خان نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے خود رفتگی کے عالم میں جواب دیا، پھر تو تمہیں یہ موقع گوانا نہیں چاہیے، اسے جلد از جلد قائل کرو۔ اس نے تو کئی سرداروں کو باضابطہ آمد کی دعوت دے ڈالی ہے۔ اپنے سسر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہونے لگی۔ وہ اس وقت کو تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا جب منگول کسی بھی یہ خیمہ سرخ یاخ کی کھال سے تیار کیا جاتا تھا، جو کہ کامیابی میں اول درجے کا جانور تھا۔ سمجھ رہا تھا مگر اس نے خاموشی ان کے بچوں کی اکثریت تیزی سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ ایلخانی سلطنت میں نصرانی چھاتے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ قوم جو ہماری تلواروں نے بٹھا دی تھی، جن کے مستقبل کو ہم نے اپنے گھوڑوں تلے رون دیا تھا اور جنہیں غلامی کا بدترین طوق پہنا دیا گیا تھا، وہ بیدار ہو جائے گی اور منگولوں کو پھر سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنا دشوار ہو جائے گا۔ مجھے اب واقعی یقین ہو چلا ہے کہ تمہارا دماغ واقعی خلل پذیر ہو گیا ہے۔ تم بزدل بنتے جا رہے ہو۔ تمہیں منگول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قنائی خان یکدم بھڑک اٹھا۔ خود کو قابو میں رکھو قنائی، میری باتیں تحمل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سلطنت اور دولت ایک نہ ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تموچن کی مثال لے لو، اس کی موت کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ خاقان اعظم نے نہ صرف مسلمان اور نصارہ کو اعلیٰ عہدے دے کر انہیں امان عطا کر دی، ماضی میں منگول سلطنت میں کبھی مسلمان مستقل رہائش پذیر نہیں ہو سکے تھے۔ اب ان کے بڑے بڑے محل نما مکانات ہیں۔ دغبازائی تم حالات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے واقعی دوسروں کو بدزن کر سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ میں بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ تم اپنا مطلب نکالنے کے لیے منگولوں میں منافرت پیدا کرنا چاہ رہے ہو۔ منگول کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں۔ آنے والا کل بھی اس بات کی تصدیق کرے گا۔ میں اب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم اپنی فطری خونخواری اور سرداری چمکانے کی ہوس میں مبتلا ہو۔ عبادت خونگی کی انجام دہی کے پس پشت اصل مقصد صرف یہی ہے کہ تمام قبائل میں تمہاری عظمت کا اعتراف کیا جا سکے۔ قنائی نے اسے منہ توڑ جواب دیا، میری عظمت؟ دغبازائی استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ قنائی، تم بات کو گھما پھرا کر میری ہی جانب کیوں لے آتے ہو؟ جب میں منگول قبائل کی بات کرتا ہوں تو تم اسے سمجھنے کی بجائے میری ذات میں الجھ جاتے ہو۔ میری ذات سے باہر نکل کر ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو گے تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ سکے گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عبادت خونگی کے قضیے کو چھیڑنے کا مطلب سراسر بغاوت بھی ہو سکتا ہے۔ قنائی خان نے متنبہ کیا، یہی سمجھ لو میں منگولیانہ روایات کو بچانے کے لیے اقدام بغاوت سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ میں قائن اعظم کے خلاف کچھ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے ساتھ شامل نہ کرو۔ قنائی فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ دغبازائی اس کے بگڑے ہوئے چہرے کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد سمٹ آیا تھا۔ تمہیں روایات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تنہا ہی اس مقصد کو آگے لے کر بڑھوں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھی بن جائیں اور کچھ لوگ اٹھا رکھوں گا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو میری بات یاد رکھنا کہ آنے والی نسلیں جاویدانی آفتاب کو بھول جائیں گی اور ہر طرف دوسرے مذاہب کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ دغبازائی کا لہجہ بے حد کڑوا تھا۔ قنائی خان نے رحم والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آنے والے وقت میں دغبازائی اور سرخ قبیلے پر کڑی آفت کے بادل دیکھ رہا تھا۔ نجم الدین ایوب ظہر کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر اپنے محل کی جانب روانہ ہوا۔ وہ سیدھا محل پہنچا۔ آج چند حکومتی امور نے اسے ضرورت سے زیادہ تھکا دیا تھا، اس لیے وہ محل واپس لوٹ آیا۔ وہ دوپہر میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرہ خاص میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے کسی نے عقب سے مخاطب کیا۔ اس نے گردن گھمائی تو اسے ابو خویلد کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا بات ہے ابو خویلد؟ آقا، ایک ضروری بات کرنا تھی۔ میں اس وقت خاصا تھک گیا ہوں، کیا ممکن نہیں کہ شام کو بات کی جائے؟ بات کی نوعیت میرے خیال میں سنگین ہے، اگر آپ ابھی نہیں سننا چاہتے تو شام کو صحیح۔ ابو خویلد نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، کہو، میں ابھی سن رہا ہوں۔ آج صبح بیبرس نماز سے فراغت کے بعد محل سے باہر سیر کے لیے گیا تھا۔ اسے راہ میں جمال الدین المراحی کا ایک غلام ملا اور اس سے باتوں باتوں میں ایسا اشارہ ملا کہ اس کا مالک بیبرس کے حصول کے لیے کوئی شاطرانہ چال چلنے کا سوچ رہا ہے۔ بیبرس نے اپنی فطرت کے تحت اس غلام کو مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ بعد میں بیبرس نے واپس لوٹ کر میرے ساتھ بات کی تو میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر بیبرس نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو پایا۔ اس نے استدعا کی کہ اسے چند گھنٹوں تک باہر جانے کی مہلت دی جائے تاکہ وہ حقیقت حال معلوم کر سکے کہ جمال الدین المراحی کیا گل کھلانے والا ہے۔ میں نے اس کے اصرار پر اپنے تئیں اسے باہر جانے کی اجازت دے دی، جس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ ابو خویلد نے گردن جھکا لی۔ تو کیا ہوا؟ بیبرس تمہیں بے وقوف بنا کر فرار ہو گیا کیا؟ نجم الدین ایوب کے چہرے پر شگفتگی سی پھیل گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ جو اطلاعات لے کر واپس لوٹا ہے وہ خاصی تعجب انگیز ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہی آپ کی واپسی ہو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔
بیبرس کی اطلاع کے مطابق جمال الدین المراحی کا بیٹا جو کہ صیغہ احتساب میں صاحب دیوان ہے، اس نے آپ کے خلاف کوئی فرد بغاوت تیار کی ہے جو کہ جلد ہی سلطان عمرہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جمال الدین المراحی نے اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے قاضی القضاء پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ آپ کو مجرم قرار دے کر سخت ترین سزا دیں۔ نجم الدین ایوب بے یقینی سے ابو خویلد کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انہونی بات کر رہا ہو۔ کیا تم پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ بیبرس کی طرف سے فراہم کی گئی اطلاعات بالکل صحیح اور مصدقہ ہیں؟ جی ہاں، میں نے بیبرس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ جھوٹ اور مکر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے تئیں بھی اس بارے میں چھان بین کراؤں گا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنی کھچڑی پک رہی ہے اور میرے مخبر ابھی تک بے خبر ہیں۔ میرے خیال میں بیبرس کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دوسرا، قاضی القضاء تک اگر یہ بات پہنچ چکی ہوتی تو وہ کب کا مجھے آگاہ کر چکے ہوتے۔ نجم الدین ایوب کو جہاں یہ بات سن کر سخت حیرت ہوئی تھی، وہیں وہ گم وگوئی حالت کا شکار بھی تھا۔ بیبرس کی اطلاع پر یوں یقین کر لینا شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لمحے دوسرے غلام نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نجم الدین ایوب نے ابو خویلد کی جانب دیکھا تو وہ اس کا مفہوم سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آقا اس وقت آرام کرنا چاہتے ہیں؟ ابو خویلد نے تیز لہجے میں کہا۔ قاضی کی جانب سے قاصد کوئی پیغام لایا ہے، فوراً آقا سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہا تو اس نے ابھی ملنے کا اصرار کیا تو میں چلا آیا۔ اچھا، اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ۔ ابو خویلد اسے ہدایت دینے کے بعد نجم الدین ایوب کی جانب بڑھا اور قاصد کی آمد اور فوری ملاقات کی خواہش سے باخبر کیا۔ نجم الدین ایوب قاضی القضاء کی جانب سے پیغام کی خبر پا کر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے مہمان خانے کا رخ کیا۔ مہمان خانے میں ایک نوجوان شخص موجود تھا جو کہ اس کے داخل ہونے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام و دعا کے بعد نجم الدین نے اس سے آمد کی وجہ طلب کی تو اس نے ایک سنہرے کاغذ کا مراسلہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ نجم الدین ایوب نے کاغذ کی تہ کھولی اور پیغام پڑھنے لگا۔ نجم الدین ایوب، السلام علیکم۔ مجھے آج صبح بے حد حیرت کا سامنا ہوا جب تمہارے مراسلے کی تکمیل کے لیے میں نے 2 ہرکارے جمال الدین المراحی کے گھر روانہ کیے تھے۔ تم نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اس کے بیٹے کو بلا کر اس کا کڑا امتحان لیا جائے اور اس کے بعد اس کی قابلیت اور لیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کسی عہدے کی سفارش کی جائے۔ میں نے اس کام کی انجام دہی کے لیے کئی بار پیغام بھیجا مگر المراحی کی جانب سے کوئی معاونت نہیں ہوئی۔ بہانے بازی سے کام لیا گیا، جس پر میں نے آج خصوصاً اپنے مخبروں کو ہدایت کی کہ وہ معاملے کی اصلیت سامنے لائیں۔ انہوں نے جو خبر یہاں پہنچائی ہے وہ بے حد حیرت انگیز ہے۔ المراحی کے جس بیٹے کے لیے تم نے مراسلہ بھیجا تھا وہ صیغہ احتساب میں صاحب دیوان ہے۔ اسے صاحب دیوان کس کے حکم سے بنایا گیا ہے مجھے علم نہیں ہو سکا، اسی لیے فوری طور پر تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ معاملے کی تحقیق کر کے دفتر القضاء کو باخبر کرو۔ قاضی القضاء۔ نجم الدین ایوب تعجب سے مراسلے کو پڑھ رہا تھا۔ جمال الدین المراحی کو اتنا بڑا اختیار کس نے دے دیا تھا کہ وہ براہ راست صیغہ احتساب پر اثر انداز ہو سکے؟ اگر ایسا تھا تو بیبرس کی اطلاع بالکل درست ہو سکتی تھی، کیونکہ صیغہ احتساب ہی وہ ادارہ تھا جو کہ کسی بھی امیر یا حکمران کے مستقبل کو تاریکیوں میں بدل سکتا تھا۔ نجم الدین ایوب نے مراسلہ پڑھنے کے بعد قاصد کو روانہ کر دیا مگر تھکا ماندہ ذہن ایک الجھی ہوئی صورتحال کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نور الدین پریشانی کے عالم میں تونائی خان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد کھڑا اس کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر گہری بے چینی تھی۔ قونائی خان سے اس کی گزشتہ ملاقات محض چند بار ہی ہو پائی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قونائی خان کی سوچ مسلمانوں کے بارے میں حقیرانہ اور منفی تھی۔ نور الدین چونکہ تبلیغ اسلام کا مقصد لے کر سرائے آیا تھا، اس لیے قونائی خان کو وہ ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ وہ قونائی خان کا ہمسایہ تو ضرور تھا مگر ان دونوں کے درمیان حق ہمسائیگی کی نوبت کبھی نہیں آ پائی۔ آج بیٹے کی جدائی نے نور الدین کے قدموں کا رخ قونائی خان کے گھر کی جانب موڑ دیا تھا۔ قونائی خان اپنا لباس درست کرتا ہوا دروازے پر آیا۔ اس کی نگاہ جوں ہی نور الدین پر پڑی تو اس کا منہ بن گیا۔ کہو عرب، نور الدین ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ قونائی خان کے لہجے میں بے اعتنائی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز بھی تھا۔ اس کی بات سن کر نور الدین کے چہرے پر پھیکی سی ہنسی پھیل گئی۔ قونائی خان، جب ساتھ میں رہنا پڑے تو بندے کو ایک دوسرے سے کام نکل ہی آتے ہیں۔ میں ایک اچھے ہمسائے کے پاس آیا ہوں، کیا تم حق ہمسائیگی نبھانے پر آمادہ ہو؟ چھوڑو میری اور تمہاری کیا ہمسائیگی، تم اپنا مطلب بیان کرو، کیا چاہتے ہو؟ بات کچھ یوں ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ میرے بیٹے مدعی الدین کو کسی منگول قبیلے نے سرائے کے باہر سے اغوا کر لیا ہے۔ تمہاری تو سرکاری دربار تک اچھی خاصی رسائی ہے، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ نور الدین کے لبوں پر بیٹے کا نام جو ہی آیا اس کی آواز رند سی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرائے کے کسی باشندے کو باہر کا کوئی قبیلہ اغوا کرے، بے شک وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔
सरजमीन उर्दू ज़र्री के कुछ अपने कवायद हैं जिन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। कुनाई खान उसकी बात पर यूं हैरत ज़दा रह गया जैसे उसने कोई माफौकल फितरत बात कह डाली हो। उसका लहजा बेहद गैर यकीनी था। ये इत्तला जिस शख्स ने मुझे दी है, मैं उसकी सदाकत पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। कुनाई खान, मेरी बूढ़ी आंखों में सच्चाई परखने की कुव्वत अभी बाकी है। मैं लफ्जों और मकालमों की गहराई में उतर जाया करता हूँ। मुझे तुम्हारी खूबियों से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किसने इत्तला दी कि तुम्हारा बेटा अगवा किया गया है। हो सकता है कि उसने खुद ही किसी जाती रंजिश पर उसे कत्ल कर डाला हो और तुम्हें अगवा की फर्जी कहानी सुनाकर हकीकत का रुख बदल दिया हो। कुनाई खान बेएतबारी से बोला, कुनाई खान, तुम सिर्फ ये वजाहत कर दो कि क्या तुम मुझे दरबार शाही तक पहुंचा सकते हो या नहीं। नूरुद्दीन उसकी बेएतमादी पर तड़प कर रह गया। नूरुद्दीन, कुनाई खान उसकी आंखों में झलकने वाली यासियत और रंजीदगी को महसूस कर चुका था। इस बार वो कदरे हमदर्दाना लहजे में गोया हुआ, अंदर आओ और सुकून से बैठकर मुझे सब तफसील से बताओ कि क्या और कैसे हुआ। कुनाई खान दरवाजे के पहलू में हट गया। नूरुद्दीन बोझल कदमों से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अगली साथ में वो दोनों एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। वहां निहायत कीमती साजो सामान से ज़ेबाइश की गई थी। नूरुद्दीन की निगाहें जूं ही उस आराइश पर पड़ी तो दिल पर चोट लगती हुई महसूस हुई। एक तरफ तो बेटे की जुदाई का गम था तो दूसरी जानिब वो ज़ेबाइश थी। उसकी आंखें भीग सी गईं। वो सामान अपनी अलग ही कहानी सुना रहा था। वो माजी में शायद किसी आला ज़ौक़ के हामिल मुसलमान रईस के घर की जीनत रह चुका होगा। यकीनन ये सामान मंगोली हमलों और लूट मार में बतौर माले गनीमत उसके हाथ लगा होगा। बैठो नूरुद्दीन, उसकी समात से एक आवाज टकराई। नूरुद्दीन ने करीब ही मौजूद एक नशिस्त संभाल ली। कुनाई खान ने दरवाजे में खड़े होकर किसी को कहवा लाने की हिदायत की। फिर वो उसके करीब आकर बैठ गया। उसकी सवालिया निगाहें मुसलसल नूरुद्दीन के चेहरे पर मुर्तकिज थीं। नूरुद्दीन ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर अपनी बात का आगाज किया। हुआ कुछ इस तरह के चंद माह बेशतर एक मंगोल नौजवान मेरे बेटे मुतीउद्दीन का दोस्त बन गया। वो बिला तकल्लुफ घर में आना जाना शुरू हो गया। मैंने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत ने मेरा दिल भी मोह लिया। मैंने उसे अपने घर में आने जाने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद वो मेरे बेटे के हमरा शिकार के लिए निकल गया। वो दोनों एक दो रोज बाद वापस आया जाया करते थे। मैं मुतमईन था कि इस तरह मेरा बेटा आने वाले दिनों में इस रियासत में खुद को अजनबी महसूस नहीं करेगा। कुनाई खान उसकी बात पर पहलू बदल कर रह गया। वो मुसलमानों को अपनी सरजमीन में से बाहर निकालने का ख्वाहिशमंद था, मगर नूरुद्दीन मुस्तकबिल में भी यहीं बसने की बात कर रहा था। नूरुद्दीन उसके चेहरे की कैफियत से बेखबर बोले जा रहा था। मगर गुज़िश्ता दिनों करीबन एक हफ्ता कबल वो दोनों सरकेशी पहाड़ पर शिकार के लिए रवाना हुए। हालांकि मुझे आगाह नहीं किया गया था कि वो सरकेशी पहाड़ी पर जाएंगे। मुझे एक दो दिन तक तो कोई फिक्र नहीं हुई, मगर जब 4-5 रोज बीत गए तो मैं परेशान हो गया। मैंने तुम्हारे घर पर दस्तक दी तो मालूम हुआ कि तुम कहीं बाहर गए हो। लिहाजा मैंने कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। उन्होंने मुझे कुछ दिन तक इंतजार करने का कहकर टाल दिया। मैं बेहद परेशान हूँ कि वो मुझे बताए बिना इतने दिनों के लिए कहीं नहीं जाया करता, तो फिर उसने इस मर्तबा क्या किया है। आज सुबह उसका दोस्त वापस लौट आया। उसका चेहरा काफी परेशान और सुता हुआ दिखाई दिया तो मैं घबरा गया। उसने बात को घुमा फिरा कर करने की बजाय साफ लफ्जों में कहा कि आपके बेटे को सुर्ख नामी कबीले के लोग अगवा करके ले गए हैं। बहरहाल आप फिक्र न कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कोई गजंद न पहुंच सके। ये मेरा वादा है कि मैं चंद ही दिनों में उसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। उसकी बात पर जहां मुझे परेशानी होने लगी, वहीं उसके लहजे में मौजूद मजबूत अज़्म ने मेरे एतमाद और भरोसे को भी किसी हद तक बंधा दिया। मगर उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो भला तन्हा क्या कर सकता है। मुझे खुद भी इस बारे में कोई अमली कदम उठाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आने का सोचा, फिर रुक गया कि तुम तो सराय में मौजूद नहीं। मेरे गुलाम ने मुझे आगाह किया कि उसने तुम्हें रात को देखा है। मैं फौरी तौर पर चला आया हूँ कि क्या तुम मुझे दरबार शाही तक पहुंचा सकते हो। कुनाई खान महवियत से उसकी बातें सुनने में मगन था। उसे मालूम ही ना हो सका कि कब उसकी जमा साला बेटी गुलवकोजा कहवे की तिश्त लेकर वहां पहुंच चुकी थी। जब उसने अपनी चूड़ियां धीरे से खनकाई तो वो चौंक पड़ा। कुनाई खान ने उसकी जानिब एक नजर डाली और उसे लौट जाने का कहा। वो खामोशी से वापस लौट गई। उसने नूरुद्दीन की काफी बातें सुन ली थी। मुतीउद्दीन सुर्ख कबीले की कैद में है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में नश्तर उतार दिया हो। उसके मासूम दिल पर जरब सी लगी थी। कुनाई खान अपनी बेटी के चेहरे पर उतार चढ़ाव को देख नहीं पाया। गुलवकोज आंसुओं को दबाए दरवाजे की ओट में खड़ी रही। शायद वो अपने महबूब के बारे में अभी मजीद कुछ सुनना चाहती थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बेटे के उस दोस्त ने सुर्ख कबीले का ही नाम लिया था? कुनाई खान ने कहवा प्याली में उंडेलते हुए पूछा। उसके लहजे में गहरी तशवीश मौजूद थी। हाँ, उसने सुर्ख कबीले का नाम लिया था। नूरुद्दीन यकीन के साथ बोला। तुम शायद नहीं जानते कि सुर्ख कबीले में मेरा ससुराल है और मैं रात जलबगाई से ही वापस लौट आया हूँ।
जो कि सुर्ख कबीले की मरकजी बस्ती है। फिर तो तुम्हें यकीनन मेरे बेटे की बाबत में कुछ न कुछ तो मालूम हुआ होगा। नूरुद्दीन के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। कुनाई खान ने कहवे की चुस्की लेते हुए एक गहरा सांस लिया। मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, मगर वहां कुछ गड़बड़ मौजूद है। मैं इस बारे में आज ही बातो खान से मिलने जाऊंगा। तुम जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर साफ साफ अल्फाज में कहो। नूरुद्दीन परेशानी के आलम में पहलू बदलते हुए बोला। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। अगर मेरा शुबा सही है तो यकीनन तुम्हारे बेटे की जान वाकई खतरे में है। बहरहाल मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम खुद पर काबू रखो और हौसले का दामन मत छोड़ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसकी जरूरत नहीं। कुनाई खान को उसकी ये बात नागवार गुजरी थी। नूरुद्दीन अपनी जगह पर पहलू बदलने लगा। हाँ, एक बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम्हारे बेटे के दोस्त का क्या नाम है जिसने तुम्हें इत्तला दी थी? उसका नाम बिरकाई खान है, नूरुद्दीन ने ढीले से अंदाज में बताया। कि क्या? कुनाई खान को जैसे बरकी रौ का झटका लगा। वो सफेद फाम कदरे दराज कद जिसके चेहरे पर हर वक्त मासूमियत सी छाई रहती है। हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? मैं तो उसे जानता हूं, मगर क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? कुनाई खान तेजी से बोला। शरीफुन नफ्स मंगोल नौजवान है, अलबत्ता उसमें मंगोलों वाली खुसूसियात नुमाया नहीं है। उसका चेहरा सच्चाई का अलमबरदार दिखाई देता है। नूरुद्दीन सादा लहजे में उसे बता रहा था, जबकि कुनाई खान हैरत भरी निगाहों से उसकी सूरत देखे जा रहा था।